سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین کاموں میں سے ہے، ان عظمت والے اور بابرکت کاموں میں سے ہے کہ جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر کی یہ روایت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء نے بیان کیا ہے اس بات کو کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جسے نور عطا کیا جائے گا وہ پھر دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو گویا درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہماری بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کی شفاعت بھی فرمائیں گے، یہ بندہ حضور کا قرب پانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ گناہ معاف درود پاک سے ہو رہے ہیں، نیکیاں درود پاک پڑھنے والے کی لکھی جا رہی ہیں، رب العالمین درجات درود کی وجہ سے بندے کے بلند فرما رہا ہے، تو بڑی بھلائی والا کام ہے، بہت برکت والا کام ہے۔ اور خاص طور پر جب اس تناظر میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور امیر اہل سنت نے یہی مضمون بیان کیا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، ان پر درود و سلام پڑھیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو میدان قیامت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا۔ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، بے شک یہ نصیحت ہے،
تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی، اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله۔ اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا۔ اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ مجلس چینل کے ناظرین، سورہ مزمل کی آیات بینات کی تلاوت جو ہے یہ شامل کی گئی ہے۔ آخری آیت بڑی طویل ہے اس کی، اور اس میں ایک مضمون یہ بھی بیان کیا گیا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس قرض سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو بندہ ادا کرے ہی، لیکن یہاں قرض حسنہ وہ ہے کہ بندہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں خرچ کرے، اس کی راہ میں دے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اور مہمان نوازی کرنے میں خرچ کرنا۔ مہمان آ جائے تو پھر بندہ اس کو پریشان نہ ہو، اس سے مہمان نوازی کرے، اس میں خرچ کرے۔ ایسے ہی رشتہ دار آ جائیں تو دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ تمام صدقات مراد ہے جنہیں اچھی طرح حلال مال سے اور خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ اپنا مال دے رہا ہے تو خوش دلی کے ساتھ اور حلال مال سے جب اللہ کی راہ میں دے گا تو وہ صدقہ وہ کہلائے گا جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دینا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، بخل سے بچائے، کنجوسی سے بچائے۔ لوگ کنجوسوں کے ساتھ نہیں ہوتے، بخیلوں کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخل سے لوگ پریشان ہی رہتے ہیں۔ خود بخل کرنے والا بھی پریشان رہتا ہے، اور جو بخل کرنے والا بخیل ہے اس سے لوگ بھی قریب نہیں آتے۔
بلکہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو سخی ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے، اور جنت سے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ تو لہٰذا صدقہ و خیرات بندے کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے مضامین ہیں، یہ ہمیں ان اخلاق حسنہ کی طرف بلاتے ہیں کہ جو ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں نکھار کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے پاکیزہ کرتے ہیں، اور معاشرے میں ایک بہترین اور عمدہ اسٹیٹس اس بندے کو ملتا ہے جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ محفوظ اتاری صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آج ان سے کلام سنیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو قصیدہ معراج لکھا ہوا ہے صف آرا سب حور و ملک، اس کلام کو انشاءاللہ سنتے ہیں۔ مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج سلسلے کا عنوان ہمارے رہے گا معراج کی رات کیا دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ سیر فرمائی ہے، رب العالمین جل وعلا نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی عنایات کی ایک جو برسات مسلسل فرمائی ہے، اس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ہے ان میں سے کچھ کا بیان انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جنت بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، دوزخ میں کس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی دیکھا۔ اس سفر معراج میں اور کون کون سے مراحل رہے، کیا کیا چیزیں دیکھی گئی، بعض کا ہی بیان ہو سکے گا، لیکن انشاءاللہ اس کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ابھی بلا تاخیر چلتے ہیں محفوظ اتاری بھائی کی طرف اور اس سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ جب تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اور جب تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا ہوں گناہوں پہ پشیمان مدینے والے اور تیرا در چھوڑ کے جاؤ تو کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں تو اپنے قدموں سے خدا را حبیبی سیدی یا رسول اللہ اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجھے گا گناہوں پہ پشیمان مدینے والے مرحبا 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 صد مرحبا 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 مرحبا
حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مرحبا 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 صد مرحبا 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 ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، مرحبا 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 صد مرحبا 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 قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، جیسے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، جیسے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مجدہ سناتے ہیں، مرحبا 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 صد مرحبا 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 جبریل براق سجا کر کے پھر دو سے بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دھولا جاتے ہیں، مرحبا 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 صد مرحبا 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 ہے خوب فضا مہنگی مہنگی، چل چل ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہے خوب فضا مہنگی مہنگی، چل چل ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت سما ہے نورانی، ہر سمت سما ہے نورانی، ہر سمت سما ہے نورانی، معراج کو دھولا جاتے ہیں، مرحبا 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 صد مرحبا 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 یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ
جمال اللہ اللہ یہ حسن جمال اللہ 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 یہ حسن جمال اللہ اللہ معراج کو دولا جاتے ہیں ہم مرحبا 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 صد مرحبا معراج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم دل اپنے گزارے جاتے ہیں اتار اسی امید پہ ہم دل اپنے گزارے جاتے ہیں مرحبا 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 صد مرحبا 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا زبردست لکھا ہوا کلام، بہت پیارے انداز میں، دل نشین انداز میں، اور ایک حاجی مشتاق صاحب کی یاد دلاتے ہوئے محفوظ اتاری بھائی نے سنایا اور بہت مزہ آیا. قبلہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرز میں اس کلام کو پڑھا کرتے تھے، اور بڑا انتظار ہوا کرتا تھا عاشقان رسول کو کہ حاجی مشتاق صاحب اس کلام کو سنائیں، اور الحمدللہ ایک یاد تازہ ہوئی، اچھوں کی یاد ہے اور اچھائی کے ساتھ الحمدللہ باقی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ کروڑ انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے اور ان کو ان کی قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، عنوان کی طرف آتے ہیں. آج سلسلے میں گفتگو ہونی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کے بارے میں جو معراج کی رات آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے ہیں، یا معراج کی رات جو واقعات ہو گزرے ہیں. یہاں میں آغاز میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک کی معراج شریف کے حوالے سے جہاں معراج میں بیان ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ معراج کی رات جو واقعات رونما ہوئے، جو واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ملاحظہ فرمائے، لکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب ابھی واقع نہیں ہوئے، ابھی ہوئے نہیں تھے. بالخصوص جو جنت کے مشاہدات ہیں، جو جہنم کا معاملہ ہے کہ کس کو کہاں سزا ہوتی ہوئی دیکھی اور کس وجہ سے سزا ہو رہی تھی، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو ابھی ہوئے نہیں. اچھا، اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، جو نماز اقصیٰ ہے، جو شق صدر ہے، اور جو دیگر چیزیں، وہ تو ظاہر بالیقین ہو چکی، لیکن جو جنت میں معاملہ ہونے جا رہا ہے، جو دوزخ میں منظر دکھایا گیا ہے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ابھی واقع نہیں ہوئے، بلکہ بعد قیامت ہوں گے. جنت و جہنم میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا. جنت کا دروازہ ہی مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھلوائیں گے. سب سے پہلے آپ ہی داخل جنت ہوں گے. حضرت بلال جن کی آہٹ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی، ان کا تو ابھی ظاہری انتقال بھی نہیں ہوا. معراج کی رات یہ اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں دیکھا، یہ بھی تو ابھی اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ اپنے گھر پر موجود ہے. ان کا داخلہ بھی جنت میں قیامت کے بعد ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے مشاہدات رونما ہونے سے پہلے ہی دکھا دیے.
آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی یہ زبردست عنایات میں سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی بھی دیکھیں تو سفر معراج کو تو صدیاں گزر گئی، اور قیامت کا جو دن ہے یعنی جنت اور دوزخ میں داخلے سے پہلے کا یہ جو مرحلہ ہے صرف قیامت کا دن روایتوں میں آتا ہے کہ 50,000 سالہ دن ہے یہ، اور اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، یعنی ہزاروں سال بعد جو واقعات ہوں گے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر کرم فرماتے ہوئے وہ پہلے ہی دکھا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ بھی لیا، اور کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا۔ اب ذرا آپ اس بات کو ملاحظہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے اس شب معراج ٹائم سے، وقت سے کتنی آگے کا سفر کروایا، بہت آگے چلے گئے، جو سال ہر سال بعد جا کر کام ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو چکا، دیکھ چکے، اور پھر ایسا نہیں کہ آگے چلے گئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سارے مشاہدات کے بعد واپس بھی اسی ٹائم میں تشریف لے آئے جو ہو رہا ہے، جہاں سے علی سفر شروع کیا تھا وہیں آ گئے، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کا مشاہدہ ہو بھی گیا، اس کو دیکھ بھی لیا، ملاحظہ فرما لیا، اور اپنی امت کو بتا دیا۔ علماء نے یہاں پر ایک زبردست پہلو جنتی مشاہدات اور جہنم کے معائنے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ دیکھو کتنا زبردست کرم ہے رب العالمین جل وعلا کا۔ ویسے بھی جو اس کا وعدہ تھا اس کی حبیب کی زبان سے جاری ہو رہا تھا، مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو تسلیم کر رہے تھے، تبھی تو مومن تھے، تبھی تو ایمان والے ہوئے، درجہ صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ لیکن یہاں یہ ساری باتیں دکھا کر مزید لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ تمہارے لیے بھی ایک کرم ہے، یہ تمہارے لیے بھی ایک کرم ہے کہ دیکھو کس کس وجہ سے جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ حضور نے دیکھا، دیکھ کر آ کر بتا دیا، اور پھر خود جو روایات اس طرح کی ہیں اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے، میں نے دیکھا۔ اب جب بندہ اس طرح سے نارمل افراد میں بھی کوئی یوں گواہی دینا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے یہ، تو اس کی بات پر زیادہ یقین آ جاتا ہے، اعتماد اور بڑھ جاتا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان آنکھوں دیکھے واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور اب تک ہمارے پاس یہ جو احادیث آ رہی ہیں یہ ہمیں بھی تو جگا رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتا رہی ہیں کہ دیکھو چغلی نہیں کرنا، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، دیکھو جھوٹے وعدے نہیں کرنا، دیکھو غیبت نہیں کرنا، ان گناہوں میں نہیں پڑنا، ان کی وجہ سے یہ عذاب ہے، بے حیائی کے مرتکب نہیں ہونا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آج محفوظ رہو تو کل بھی محفوظ رہو گے۔ جنت کا جو داخلہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ اس کام سے راضی ہے، دیکھو اللہ اس کام سے راضی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندے پر اس لیے انعام ہو رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو یہ اس طرح کا محل دیا گیا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بندے پر یہی اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا۔ کیوں فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ جب بندہ یہ نیکیاں کرے گا تو جنت کی یہ اعلیٰ نعمتیں اس بندے کو نصیب ہو سکیں گی، تو پھر بندہ گناہوں سے اپنا دامن چھڑائے، نیکیوں میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج شریف کے اس پیغام کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ تذکرہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جنت کی سیر سے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں کیا دیکھا، کل ہم اس پہلو پر گفتگو کر چکے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر فرمایا ہے تو جہاں جہاں سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرتے جا رہے تھے وہ اس جگہ کی، اس خطے کی، ان ملائکہ کی اور ان افراد کی معراج گویا ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ ہوئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چشمان سر سے
دیدار رحمان کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا جلوہ دیکھا، اور یہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج رہی۔ لیکن جنت میں جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ آئیے عاطف بھائی سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت آپ نے تمہیداً گفتگو کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج جانا اور پھر وہاں جا کر یہ سب کچھ ملاحظہ فرمانا اور پھر آن کی آن میں اتنا سفر کرنا پھر واپس آ جانا، یہ عقل میں تو آنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر عشق و محبت کی نظر سے دیکھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ تھا تو پھر سب ممکن ہے۔ گفتگو انشاءاللہ ہم آج نبی رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو پھر عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے وہاں خود جہت کو لا لے، اسے بتائے کدھر گئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ معاملہ ہے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تو جو ذات یہ سیر کروا رہی ہے، سفر کروا رہی ہے، یہ عنایات فرما رہی ہے، اس کی شان یہ ہے سبحان الذی، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معاملہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر فرمایا اور پھر مشاہدات کیے، تو جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جنت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج کی شب جنت میں پہنچا تو میں ابو طلحہ کی زوجہ کے قریب پہنچا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، تو ان کے پاس پہنچا تو میں نے ایک آواز سنی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ پھر کہتے آگے بڑھا تو ایک محل دیکھا جس میں ایک بی بی بیٹھی تھی، تو پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محل ہے جو اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا جو انہیں قیامت میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی ہے تو ضمن میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام جب آپ سے جدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کیا کہا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ یا جبریل فی مثل ھذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، اے جبریل یہ ایسا مقام ہے، کیا ایسی جگہ پر خلیل اپنے خلیل کو چھوڑتا ہے، دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے وہی عرض کیا یا رسول اللہ اگر آگے گیا تو تجلیات سے، انوار کی تجلیات سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب آگے بڑھے لامکان کی طرف آگے سفر شروع ہوا تو نبی پاک علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب بڑھ رہے تھے تو آپ کو کچھ تنہائی محسوس ہوئی۔ جب تنہائی محسوس ہوئی تو اتنے میں آپ نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ آواز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنی ہوئی تھی، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے وہ ابو بکر کی آواز کی مثل تھی۔ اب جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل جو آواز تھی تو وہ جو آواز سنی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام پھر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی مولا میں جب سفر میں تھا مجھے یہ معاملہ ہوا، تنہائی محسوس ہوئی، تو میں نے ابو بکر جیسی آواز سنی تو کیا ابو بکر مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ تو اللہ رب العزت نے اب یہاں دیکھیے نبی پاک علیہ السلام سے اللہ رب العزت کو پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنیکشن کیسا ہے، محبت کتنی ہے کہ شب معراج حضور علیہ السلام کی مانوسیت کے لیے وہ وحشت جو آپ کو تنہائی ایک طرح کی محسوس ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے رستے میں آواز بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پاک کیا ابو بکر مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی موسیٰ سے جب ہم نے کلام کیا تو ہم نے ان سے کلام کرتے وقت ان کے عصا کا ذکر کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ اس لیے تھا کہ ان کی توجہ ان کا دھیان عصا کی طرف ہو جائے اور وہ جو ہماری تجلیات کی ہیبت جلالت ہے اس کی وہ جو ایک کیفیت ہے ان پر وہ طاری نہ ہو، توجہ اس طرف ہو جائے،
کیونکہ وہ اساس مانوس تھے. تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابو بکر سے مانوس ہیں، تو ہم نے ابو بکر کی مثل ایک فرشتہ پیدا کیا جس نے آپ کو آواز دی تاکہ آپ اس کی آواز سے مانوس ہو جائیں. یہاں یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیسی ہے، اور اللہ رب العزت کو ان دونوں کا جو کنیکشن ہے، ان دونوں کے جو آپس میں پیار ہے، وہ اللہ رب العزت کو کتنا پیارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مثل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اور اس کی آواز سے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس کیا. اور یوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. تو پھر اسی طرح جنت کے اور بھی مشاہدات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہے، بالوں میں کنگھی ہوئی ہے، اور ان کے قریب 2 قسم کے لوگ ہیں، اور ایک جو ہیں ان کے چہرے بڑے چمک رہے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہیں. پھر وہ جو سیاہ چہرے والے ہیں وہ ایک نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، کچھ چہرے ان کے سفید ہو جاتے ہیں. پھر دوسری ایک نہر میں وہ غوطہ لگاتے ہیں، مزید کچھ جو ہے وہ چہرے صاف ہو جاتے ہیں. پھر ایک تیسری نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور ان کے چہرے بھی وہ پہلے جیسے چمکتے والے چہرے جو ہیں ان جیسے ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص آپ نے کرسی لگائے بیٹھے دیکھا ہے، جن کے بالوں میں کنگھی تھی، وہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور ان کے گرد جو لوگ تھے جن کے چہرے چمک رہے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں کی تھی، اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، کوئی گناہ نہیں تھا. اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے کہ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ ان کے لیے سچا اللہ رب العزت نے کیا. اور پھر وہ جو لوگ جن کے چہرے سیاہ تھے، یہ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اعمال میں کچھ آمیزش کی تھی، کچھ گناہ تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو اللہ رب العزت نے جو پہلی اور ان کے چہروں کو سفید کر دیا. اور آپ نے جو پہلی نہر ملاحظہ کی، یہ اللہ پاک کی رحمت کی نہر تھی جس میں انہوں نے غوطہ لگایا اور ان کے چہرے کچھ سفید ہو گئے. پھر دوسری نہر جو آپ نے ملاحظہ کی تھی وہ نہر تھی جو اللہ کی نعمت کی نہر تھی، جس میں انہوں نے غوطہ لگایا اور چہرے مزید کچھ سفید ہو گئے. اور پھر تیسری نہر جو آپ نے دیکھی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے شراب طہور کی تھی، جس کے انہوں نے غوطہ لگایا اور ان کے چہرے دوسرے گروہ والوں کی طرح چمکتے اور سفید ہو گئے. اور یہاں ایک تو بات یہ بھی اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنا کتنا پسند ہے کہ بندہ گناہ کرے. اور پھر حدیث پاک کا کچھ ایسا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ، میں اسے معاف کر دیتا ہوں. پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد اس کے خیال آتا ہے دل میں کہ میرا رب ہے اور وہ مجھے معاف کرنے والا، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں. پھر وہ گناہ کرتا ہے اور پھر یہی خیال کرتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں. اور حدیث پاک کے آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، اب اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دیتا. اللہ، تو یہ نبی اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے وہ تو ایک تو سچے ایمان والے کہ جن کے ایمان کے اندر کسی قسم کی آمیزش تھی ہی نہیں، ان کے چہرے کیسے چمک رہے تھے، اور جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کی اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو بھی چمکتا کر دیا. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، بچا جو تلووں کا ان کے دوون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول نور گلزار کے تھے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. یہ جو بات آپ نے توبہ کے حوالے سے کی نا عاطف بھائی، اس پر مدنی چینل کے ناظرین کی میں مزید توجہ چاہوں گا کہ ذرا ہم دیکھ لیں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہمیں توبہ کی ترغیب دلائی، بالکل ایسے، اور کن کن انداز سے، کن کن الفاظ سے اور کن کن مثالوں سے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ہمارے لیے واضح فرمایا کہ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اب آپ انداز دیکھیے اور انداز تفہیم دیکھیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ایک چیز تو لوگوں کے سامنے کی ہے نا کہ لوہے کو تو زنگ لگ جاتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، دل سے کس نے، دل پر زنگ لگا ہو یہ کس نے دیکھا. لیکن نبی پاک علیہ السلام اس مثال کو بالکل ریلیٹ کر
لوگوں کے بالکل قریب کر رہا ہے، کیا بات، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ مثال جو ہے تقرب الی الفہم کے لیے ہوتی ہے، مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ تو یہاں جو مضمون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے بیان کر رہا ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ لوہے کو زنگ نہیں لگ جاتا، ایسے دل کو بھی لگ جاتا، یعنی دل بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ لوہا اگر زنگ آلود ہو جائے تو پھر وہ اس معیار کا نہیں رہتا جو بغیر زنگ کا لوہا ہوتا ہے، ایسے ہی دل کو بھی گویا زنگ لگ گیا تو وہ بھی اس معیار کا نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوہا تو ہماری استعمالی چیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا زنگ اتارنا ہے تو کیسے اتارنا ہے، لیکن آپ نے بتایا ہے کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے، تو اس کا زنگ کیسے اتارنا ہے پھر یہ بھی بتائیے۔ یعنی جو آپ سکھا رہے ہیں اس مضمون پر مزید ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ زنگ جو ہے دل کا ہوتا ہے، اور اسی مضمون کو بیان کیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ڈاٹ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر لگ جاتا ہے، پھر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا ہی دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس پر پھر مختلف روایات ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جس میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جب دل مکمل سیاہ ہو جائے تو پھر بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اگر آج توبہ کی بات ہمیں سنائی دے رہی ہے نا تو فوراً لپک جائے کہ بس جی میں نے تو اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں بٹھا کر جتایا جائے کہ دیکھو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہمیں ہمارے دل نے کہا ہوگا غلط کر رہے ہو، یہ کرنے کا کام ہے نہیں، یہ غلط جگہ پر آپ جا رہے ہو، یہاں جانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ جو ارشاد فرمایا گیا نا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، دل کا جو ایک مفتی ہے نا یہ بندے کو بہت جگہوں پر روک رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو ضمیر کی آواز سے تعبیر کر سکتے ہیں، ضمیر آواز دیتا ہے نہیں غلط کر رہے ہو، تو اس موقع پر جب آواز آئے نا تو بندے کو سیدھا ہو جانا چاہیے، اس کو ڈرایا جا چکا ہے، اس آواز پر لبیک کہیں اور غلط کام کو چھوڑ دیں۔ یہ تجربے کی بات بھی ہے کہ جب انسان کو محسوس ہوتا ہے نا کہ میں کوئی غلطی کرنے لگا ہوں، تو جو غلط کام ہوتا ہے جب انسان کرنے لگتا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ ہے۔ اب پھر جب کچھ ہے والی بات آتی ہے نا تو پھر انسان اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا میرے لیے ضروری ہے۔ وہ فرمایا گیا نا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تجھے لگے کہ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر متنبع ہو جائیں، لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے تمہیں یہ بات ناپسند ہو، وہ گناہ ہے بھائی۔ تو پھر جب بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے، اجلا اور ستھرا کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر بندے کو یہ سعادت اور یہ توفیق بھی ملتی ہے کہ توبہ کے بعد چہرہ نکھر جاتا ہے، اعمال سنور جاتے ہیں، اور جو جنت کا معاملہ ہوا کہ جنتی نہروں کا بندے کو ایسا مزہ چکھنے کو ملتا ہے کہ رحمت الہی میں غوطہ زن ہو رہا ہے، نعمت الہی میں غوطہ زن ہو رہا ہے، پھر مزید اللہ کریم کی طرف سے یہ توفیق مل رہی ہے تو بندہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا چلا جا رہا ہے، نکھرتا اور سنورتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنا کرم کا کام ہے، کتنے لطف کا کام ہے، بندہ جیتے جی ہی اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ خالد بھائی یہاں پر میں ایک پوائنٹ یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جہاں آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے توبہ کرنے کا ہمیں ذہن دیا ہے اور اس کے فضائل کو بیان کیا ہے، وہیں پر نبی پاک علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت اور اپنی امت پر شفقت آپ دیکھیں کہ قوم کو بھی یہ دیا جا رہا ہے ذہن، اپنے عاشقان کو، اپنے جو کہہ لیں کہ اپنی امت کے افراد کو یہ ذہن دیا جا
جا رہا ہے کہ آپ نے بھی توبہ کرنی ہے، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی جانب سے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں استغفار بھی کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس موضوع سے اسی بات کو اگر کنیکٹ کروں تو روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے جب جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا تو ہر طبقے کو آپ علیہ السلام نے ملاحظہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو جہنم کے جو یوں کہہ لیں کہ نگران فرشتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے، اور ہر طبقے کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اس طبقے میں فلاں قسم کے لوگ ہوں گے، فلاں ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، فلاں قسم کے جو ہے وہ یہاں پر افراد ہوں گے، ہر طبقے کا نام کہ یہ ویل کی وادی ہے، یہ فلاں وادی ہے۔ جب سب سے اوپر والی وادی پر آئے جس کو جہنم کہا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وادی کے اندر کون رہے گا، کن لوگوں کے لیے یہ وادی بنائی گئی ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ جو جہنم کے نگران فرشتے ہیں وہ خاموش ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے جب ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا، تین دفعہ پوچھا تو بھی وہ خاموش تھے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جواب دینے کے بجائے خود جناب جبریل امین علیہ السلام کے قریب آئے اور آ کر کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ آپ کہہ دیں کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ دینے سے مجھے معذور سمجھیں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ بیان کر دیں تاکہ آج کی رات ہی اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ اور پھر جو ہے وہ جب انہوں نے بیان کی کہ یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے لیے یہ اس وادی کو بنایا گیا ہے تو نبی پاک اسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر یہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک اسلام نے اپنی امت کے لیے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کیا، اور اپنی امت کے لیے جنت کے درجات کے جو ہے وہ آپ نے ان سے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ مولا میری امت کو جنت عطا فرما، جہنم سے میری امت کو پناہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب روز قیامت آپ کو راضی کر دے گا، آپ اپنے رب کریم سے جو چاہیں گے رب کریم آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب تک میں اپنے وصال ظاہری سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اپنی مبارک قبر میں رہوں گا تو میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے رہیں گے، اور اچھے اعمال ہوں گے تو شکر الہی بجا لاؤں گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو توبہ استغفار اپنے رب کی بارگاہ میں کروں گا۔ ہمارے لیے وہ توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ ہمیں بھی تو کچھ شرم نبی وہ کہا جاتا ہے نا جملہ کہ شرم نبی ہونی چاہیے، خوف خدا بھی ہو، شرم نبی بھی ہو، کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں وہی کام کرنے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی رضا والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا ہے کہ جن سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے اور کنکلوڈ کیا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنے کا بھی ذہن عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی صحبت میں جب بندہ آ جاتا ہے نا تو پھر ان ساری باتوں سے اس کی بے خوفی نہیں بڑھتی۔ بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ شیطان یہ وسوسہ دلا رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یوں شفاعت پہ یقین رکھیں گے، ایسے گناہوں کی مغفرت پر یقین رکھیں گے، اور یوں جنت کا داخلہ اگر اتنا آسان مان لیں گے تو پھر تو بندہ بے خوف ہو جائے گا، پھر تو جری ہو جائے گا، پھر تو گناہ کرتا رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو عاشقان رسول، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں، بے خوفی تو نہیں ہوتی، امید ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرمائے گا، ہم انشاءاللہ بخشے جائیں گے، لیکن یہاں پر وہ بے خوفی والا معاملہ نہیں ہوتا کہ اب جو جی میں آئے وہ کرتے پھرے، اب گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ اچھی صحبت تو گناہ سے بچاتی بھی ہے، اور جو بندہ گناہ کر چکا اس سے توبہ کرنے کا ذہن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی صحبت کی برکت سے بنتا ہے۔ رات اجتماع معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسا ہوا، اور ہم وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیدرنگز ہیں، ویکلی گیدرنگز ہیں، ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے، اس میں آپ دیکھ لیں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، اور بیان کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں سنا کہ بے خوفی پر ہوا ہو کہ بے خوف ہو جاؤ، سارے کے سارے بخشے گئے ہو، جو چاہو کرتے پھرو، تم سے اب کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ خود یہ امت کا طریقہ کار اور طرز عمل دیکھیے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا رہا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی ان لوگوں کا خوف خدا بڑھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، اور عشرہ مبشرہ جو ہے بالخصوص ان کا تو نام لے کر ارشاد فرمایا، اچھا آپ ان کی سیرتوں میں خوف خدا کا بیان سنیں، تو جنتی ہونے کی خوشخبری پانے کے باوجود
بے خوفی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ اور نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ رب العالمین جل وعلا کے حضور سجدوں میں راتیں گزار رہے ہیں، دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور رب العالمین جل وعلا کی ایسی معرفت ان کو حاصل ہے کہ اپنی جان لٹانے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں۔ یہاں ایک فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک دن کاشت کرتے تھے، اگلے دن فصل کاٹتے تھے، ایک دن فصل بو رہا ہے، اگلے دن فصل کاٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فصل کاٹ لیتے، فصل پہلے کی طرح پھر سے لوٹ آتی، پھر اگائی، اب اس کو پھر کاٹے۔ تو ان کو بار بار گویا انعام مل رہا ہے، اس فصل کا بار بار نفع ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ ان کا ثواب ہے۔ انہوں نے تو اپنی جانیں دے کر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، گناہوں کو چھوڑا، نیکیوں کو اپنایا۔ تو ہم بھی ان سارے واقعات کے تناظر میں، چاہے وہ بہروز بھائی جنتی مشاہدات کے معاملات ہوں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ میں جو عذابات کی وجوہات یا عذابات میں لوگوں کو مبتلا دیکھا، یہ سارا سن کر پڑھ کر ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اپنا خالد بھائی، معراج کی شب گزری اور اب دن چڑھا ہے، اور ذرا ہم چشم تصور میں وہ صبح دیکھیں جس کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ قرآن کریم نے معراج شریف کا بیان فرمایا اور اس کو لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا، اور اس میں ایک بات جو آج کا پہلو آپ نے لیا ہے، اس کو قرآن کریم نے جو بیان فرمایا، آج کی شب جو ہے ہم نے آپ کو اپنی مشاہدات کرائیں، آیاتی نا، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ علماء نے بیان کیا کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ جیسے معراج کا جب بیان کرتے ہیں تو جنت دوزخ کا تو ہم بیان کرتے ہی ہیں، لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی جتنی نشانیاں ہیں وہ سب اس کو شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ اچھا، پھر جب جنت دوزخ کا معائنہ کیا تو معراج جو ہے نا خوشی کا سمے، اگر آپ دیکھیں یہ خوشی کی کیفیت ہے، اور اس کے جب آپ مقاصد بیان کرتے ہیں اس میں بھی دل جوئی، شفقت والے معاملات کو حکمت کے طور پہ بیان فرماتے ہیں۔ لیکن پھر اس میں دوزخ کا معائنہ کیوں؟ کیونکہ دوزخ کے ساتھ تو خوشی ریلیٹ نہیں کرتی نا براہ راست، جنت کے ساتھ ہے خوشی اور رضا تو بندوں کی بھی رضا اسی میں ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو کہ ہم جنت میں جائیں، اور اللہ کی رضا تو ہے ہی جنت، تو پھر یہ جہنم کیسے؟ تو علماء نے بیان فرمایا دراصل یہ جو جہنم کے مشاہدات ہیں نا، یہ بھی امت کے حق میں رحمت ہے۔ ایسے رحمت ہیں کہ جب بے نمازی یا دیگر گناہ گاروں کے جو مشاہدات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، قیامت تو قائم ہونی ہے، ہم سب نے ایک وقت پہ مرنا ہے اور پھر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، اس دنیا میں نہیں آنا ہم نے، تو وہ تو کلوزنگ ہو جائے گی نا۔ کلوزنگ کے بعد پتہ چلا تو کیا پتہ چلا، سمجھے بات کو؟ صحیح۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کی متعدد آیات میں اور خود اپنے فرامین میں برے اعمال کے نتائج بیان کیے، اس کی مذمت اور عذابات بیان کیے، وہیں معراج کی رات ان برے اعمال کی سزا کو بھی ملاحظہ فرمایا اور پھر اس کو بیان فرمایا۔ اس کو بیان کرنے کا بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ دیکھو ان ناکام لوگوں کا، ان بدبخت لوگوں کا، ان گناہگار لوگوں کا انجام یہ ہونا ہے جس کو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ بیان وہ کر رہے ہیں جو جب دنیا میں رہے تو ان کے سخت سے سخت مخالفین بھی ان کے اوپر کوئی بیان کرنے کی تہمت، غلط بیانی کی تہمت نہیں لگا سکے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے تجربہ ہوگا، آپ کو کوئی دوسرے شہر ہو کر آئے، کوئی دوسرے ملک ہو کر آئے، تو عمومی طور پہ نا وہاں کے فضائلی بیان کر رہا ہوتا ہے، یار خالد بھائی روڈ تو وہاں کے ہیں، سیوک سینس تو وہاں کا ہے، ٹریفک دیکھیں ایسے چلتا ہے، لال بتی پہ گاڑی رک جاتی ہے، مطلب یہ ایکس وائی زی۔ حالانکہ اسی شہر میں، اسی ملک میں اس شخص نے کچھ اور بھی چیزیں دیکھی ہوں گی جو ناگوار ہوں گی، لیکن ان کو وہ اسکپ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ فضائلی بتاتا ہے، کھانا کھانے بیٹھو، یار ہمارے یہاں لوگ کھانا یوں کھاتے ہیں، وہاں کھانا یوں کھاتے ہیں، مطلب وہ پازیٹیو چیزیں بیان کر رہا ہوگا۔
خیر یہ تو صرف سمجھانے کے لیے بات کی، جنت دوزخ کا کسی ملک سے کیا تعلق۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات بیان کیے اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم عقل کے ناخن لیں اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ جس گناہ اور جس جرم کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بیان کی بلکہ مشاہدے کے طور پر بھی بیان کی، یعنی دیکھی ہوئی بات کو بیان کیا۔ ایک ہے صرف حکم بیان کرنا اور ایک ہے دیکھ کر بیان کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بیان کیا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے حق میں رحمت کیسے بنے گی؟ یہ میرے حق میں رحمت ایسے بنے گی کہ میں ان برے کاموں کو چھوڑتا چلا جاؤں اور ان اچھائیوں کو اپناتا چلا جاؤں جو جنت میں انعامات اکرامات بلکہ بنیادی طور پر جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ جبھی تو بقیہ ساری نعمتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کا سینس عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے ہمیں کہ ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں خالد بھائی بہت ساری چیزوں کو نا ہم نے خود بخود مشکل بنا لیا۔ اچھا، اگر ہم اس کو راحت و آسانی کی طرف جائیں تو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے ذہن کے بند دریچوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دنیا میں جس کسی نے کامیابی حاصل کی ہے، اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ آپ صحیح۔ فالو کرنے کا مطلب کیا؟ جو وہ کرتا ہے وہ کریں اور جن چیزوں سے وہ رکتا ہے اس سے رکیں۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ اور آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا۔ اگر کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے، بیٹسمین بننا چاہتا ہے، بالر بننا چاہتا ہے تو وہ عمومی طور پر اسی کا شائق ہوتا ہے، اسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ایون وہ بہت ساری چیزوں میں اسے فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی کچھ اور بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، XYZ کچھ بھی بننا چاہتا ہے، پہلوان بننا چاہتا ہے، کوئی ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے، تو وہ اسی کو فالو کرے گا جس فیلڈ میں اس نے مہارت حاصل کرنی ہے۔ اور اتنا فالو کرے گا بہروز بھائی کہ صرف اس کے ٹیکنیکل اسکلز کو ہی نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے لائف اسٹائل کو بھی دیکھے گا، اس کے ہیئر اسٹائل کو بھی دیکھ رہا غیر ہوگا، متعلقہ چیزوں کو بھی وہ فالو کرے گا نا۔ یہی میں نے عرض کی تھی کہ یعنی اگر کوئی ریسلر ہے تو اس کی ریسلنگ کا تعلق اس کے بالوں کے اسٹائل سے نہیں ہوگا، صحیح، لیکن یہ بالوں کا اسٹائل بھی کاپی کرے گا۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو اس انجینئرنگ کا تعلق اس کی گھڑی سے نہیں ہوگا، لیکن یہ گھڑی میں بھی کاپی کرے گا۔ ایسا تو چلیں یہ کر رہے ہیں آپ، تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک فیلڈ کے ماہر ہیں نا، یا کامیاب لوگ ہیں، اچیور ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے یعنی نا یہاں پہ تھوڑا گھر پہ چلتے ہیں، اور گھر پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک والدین جو صاحب اولاد ہوئے ہیں، جن کا بچہ چھوٹا سا گود میں، نہ وہ ابھی کروٹ لے سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے، ایون بھوک لگے گی تو غذا بھی دینا سرپرستوں کی، والدین کی ذمہ داری ہے، صحیح، اور اسے ہضم کرانے میں تعاون کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ایسا۔ تو والدین اس کے بارے میں کیا کیا خواب دیکھتے ہیں، یہ یوں کرے گا، یہ یوں کرے گا۔ آپ دیکھیں گے بچہ گود میں ہوتا بھی بولنا بھی نہیں آیا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ عالم بنے گا، میرا بچہ مفتی بنے گا، حضرت دعا کر دیں یہ یوں ہو جائے، کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین جو ہے نا بہت محبت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ اور رسول والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول جو کامیابی چاہتے ہیں نا، نمبر ایک وہ دائمی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آج کامیاب ہو جاؤ کل ناکام ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ کیا بات، بہت خوب۔ ایک درجے میں آپ کو کامیاب دیکھ کر صرف رضامندی کا مزدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ تسلسل کے ساتھ کامیاب ہونا ہے۔ نمبر دو، کسی ایک میدان میں کامیاب نہیں ہونا بلکہ ہول لائف میں، پوری کی پوری زندگی میں آپ نے کامیاب ہونا۔ نمبر تین، آپ نے صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہونا بلکہ آپ نے دنیا کے بعد ہمیشہ رہنے والی آخرت میں بھی کامیاب ہونا۔ یہ میں نے تھوڑی لمبی تمہید یوں باندھ دی آپ کو کہ جب کوئی بھی کسی بھی شخص کو آپ اپنا مینٹور بناتے ہیں، اسے فالو کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض چیزیں آپ کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپلائی کرنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آپ کا ایک گول سیٹ ہوتا ہے، آپ کی ایک اس سے ریلیشن بن چکا ہوتا ہے، تو آپ وہ تکلفاً بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
اور جب یہ تعلق کمزور پڑتا ہے تو پھر آپ آسان چیزیں بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن نا مینٹور بناتے ہیں کسی کو، جیسے فوج میں ہمارے یہاں بھی اور پوری دنیا میں بھی ہمارے یہاں تو زیادہ مشہور ہے کہ جب فوج میں کوئی بھرتی ہونے جاتا ہے تو جناب کاکول اکیڈمی سے باہر تو وہ بڑا آفیسر اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہے، جینٹل مین فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ انٹر ہو جاتا ہے اور ٹریننگ سیشن شروع ہوتا ہے تو جیسے اس کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں، یعنی ٹریننگ کی سختیاں جو کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ بس یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں. صحیح. لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے نا خالد بھائی، پھر ساری زندگی کے لیے اس کی وہ ٹریننگ جو ہوتی ہے، جو سختیوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ اسے یاد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کے مختلف مراحل پہ وہ ٹریننگ کام آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو میں نے مثالیں عرض کی چند، اللہ اور اس کا رسول ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور بڑی اخلاص والی محبت کرتے ہیں، یعنی اس محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں. نمبر 2، وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی اخلاص والی محبت کی تعبیر یہاں یہ ہوگی کہ ان کے محبت فرمانے میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے ان کا کوئی فائدہ نہیں. ان کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ چاہتے بھی نہیں ہیں اور ان کا فائدہ ہے بھی نہیں. ہم کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ مطلب ہم کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو اب جب اللہ اور رسول کے احکامات آتے ہیں، چاہے وہ مشاہدات معراج کی صورت میں آئیں چاہے کسی اور صورت میں آئیں، صحیح. وہ ہم سنتے ہیں، ذہن بھی بنتا ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے سے ذرا اوپر کی چیز ہے، یہ تھوڑی بھاری چیز ہے، یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا. تو اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں آپ کیا کر پائیں گے. پرابلم یہ آتی ہے آپ ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں. ایک بچے کے استاد سے بات ہو رہی تھی، مطلب اسٹوڈنٹ اور استاد میں بات ہو رہی تھی، تو استاد نے کہا کہ یہ بچہ بہت قابل ہے اور اس کا ذہن صرف پڑھائی میں نہیں لگا ہوا بلکہ 10 چیزوں میں لگا ہوا ہے. آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، حفظ قرآن کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ بچہ جب حفظ کر رہا ہے قرآن پاک تو اگر وہ فوکسڈ ہے اور اس کا ذہن ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہا تو وہ اچھا بھی کرے گا اور جلد بھی کرے گا. ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی. تو اب یہ جو اللہ رسول کے احکامات ہیں ان کو فالو کرنا مشکل نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیگر چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں ہمیں، تو ہم اس طرف نہیں ہو پاتے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک چیز کی کہ بالخصوص شہروں میں رہنے والے کہتے ہیں جی جلدی سونا تو اب ممکن ہی نہیں. مطلب میں بھی یہ کہہ جاتا ہوں، روانی میں بھی کہہ جاتا ہوں، اتنی کامن مثال ہے کہ کیا کہیں کہ جلدی سونا ممکن نہیں ہے. بھائی جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں آپ ان چیزوں کو لائف سے ہٹا دیں، آپ جلدی سو جائیں گے. مطلب میں سفر کرتا ہوں بعض اوقات، جب دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں میں یا دیگر چیزوں میں جدول وغیرہ پہ جاتا ہوں، سفر ہوتا ہے تو بعض اوقات شہروں کا سفر ہوتا ہے. اچھا شہروں سے مراد صرف کراچی لاہور ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی شہر ہیں، تو وہاں پہ بھی جلدی سونے کا، جلدی مارکیٹس بند ہونے کا، جلدی جو ہے نا مصروفیات ختم کرنے کا رواج ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. اب بھائی سردیوں کا سفر ہے، 7:30 بجے 8 بجے عشاء ہو گئی ہے، 9 ساڑھے 9 بجے سناٹا ہے، کیا کریں؟ میں ہوں مسافر، کیا کروں؟ وائی فائی کے سگنل بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ موبائل فون کی بیٹری بھی ڈاؤن ہے، یہ بھی فکر ہے کہ صبح موبائل فون چاہیے ہوگا تو چارجنگ پہ لگا دوں. اب جب ساری چیزیں بند ہو گئیں، اچھا جس روم میں ٹھہرا ہوں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2-3 افراد ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں لائٹ بند کر دو، کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ بالآخر 9:15 ساڑھے 9 نہیں تو 10 بجے سو جاتے. اچھا ایسے ہی گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ سو جاتے ہیں. کب سوتے ہیں؟ جب ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے ہوتے. میں معذرت خواہوں، آپ پیچھے سے تو مشاہدات معراج بیان کرتے ہوئے آ ہی رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مشاہدات معراج کیوں اور اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں نافذ کریں. عاطف بھائی بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، مدرسین جو ٹیچرز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. آپ نے تجوید کے مسائل بیان کر دیے، اصول بیان کر دیا، آپ نے نحو کے اصول بیان کر دیا، آپ نے صرف کے اصول بیان کر دیا، آپ نے گرامر کے اصول بیان کر دیے. بھائی اس کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ اصل چیز کیا ہے کہ اس کو جاری کروانا. اگر جاری کرنا آ گیا پھر وہ 4 اصول بھی کافی ہو جائیں گے، ورنہ آپ 40 اصول بیان کرتے رہے، جب جاری کرنا نہیں آتے تو کس کام کے. تو بہرحال ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچائیں اور ایک چیز کا فیصلہ کر لیں
کہ یہ جو ہمارا 5 افراد کا فورم ہے، میں نے ان چاروں میں سے، میرے علاوہ جو 4 ہیں، ان میں سے میں نے کسی ایک کی ماننی صحیح سلسلے میں۔ حضرت کہتے ہیں میرود بھائی والی حدیث بیان کریں نا فلاں والی، فیاض بھائی کہتے ہیں میرود بھائی وہ نقطہ بیان کریں، عاطف بھائی کہتے ہیں میرود بھائی وہ والا واقعہ بیان کریں، ٹھیک ہے اور خالد بھائی کہتے ہیں کہ میرود بھائی 1 منٹ پہلے میں کال لے لوں۔ صحیح اب چاروں میں سے کس کی بات ماننی ہے، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ میں نے اصولوں کے تحت بھی کرنا ہے اور فیوچر کے تحت بھی کرنا ہے۔ واہ واہ، صحیح تو میں مانوں گا یہ کہ خالد بھائی کہہ رہے ہیں رک جاؤ تو رک جاؤ، بے شک فیاض بھائی کا، عاطف بھائی کا، حضرت کا احترام دل میں ہے، انہیں میں کہوں گا ٹھیک ہے سلسلہ ختم ہوتا ہے، اب میں آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے سلسلے میں جب تک ہوں تو میں خالد بھائی کو فالو کروں گا۔ جی اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے، چیزیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ کس کی بات ماننا میرے لیے زیادہ مفید ہے، واہ واہ، کیا بات، کون میرے سے زیادہ مدینہ میرا بھلا چاہتا ہے، میری بھلائی چاہتا ہے، مجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہم کریں گے نا خالد بھائی، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان، بے علم سے بے علم مسلمان، تو میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ کہے گا نہیں اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ رسول بہتر چاہتے ہیں، صحیح وہ جو کہتے ہیں وہ اچھا ہے، تو بس پھر ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں اور ہم آئیں اس طرف جس طرف اللہ اور اس کا رسول بلا رہا ہے۔ مشاہدات معراج یہی پیغام دیتے ہیں، معراج یہی پیغام دیتی ہے، اور ایک بات علماء نے لکھی بھی ہے، بیان بھی کرتے ہیں کہ بھئی معراج کی شب حضور تحفہ لائے، حضور کو نمازوں کا تحفہ ملا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات میں نے پڑھی بھی اور سنی بھی، بڑی پیاری لگی مجھے، کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں؟ بھئی بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بڑا آدمی آپ کو اپنے یہاں بلائے نا تو تحفہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، یار اس کے مقام مرتبے، اس کے اسٹیٹس جیسا تو ہم تحفہ دے نہیں سکتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب حضور کو کیا تحفہ دیں گے؟ حضور کی شان تو وہ ہے نا کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے، روایات میں بیان ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جب اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں، رب کی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، تو چہرہ مزید کھل اٹھتا ہے نا، کیا بات، سبحان اس کا نور نور علی نور ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، اور جب اپنی امتیوں کے نامہ اعمال میں گناہ دیکھتے ہیں، جرائم دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، تو آپ متفکر ہو جاتے ہیں، آپ فکر مند ہو جاتے ہیں، پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں، یہ واضح احادیث میں موجود ہے۔ تو اب ہم تحفہ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم حضور کے چہروں پہ مسکراہٹوں کو بکھیر دیں، ہم حضور کے چہرے کا نور بڑھنے کا سبب بنے، اور ہم کیا بنیں گے؟ اصل تو نیکیاں ہیں کہ حضور خوش ہو رہے ہیں، میرا امتی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے خوش ہو رہا سبحان ہے نا۔ بالکل ایسا ہی تو اللہ کرے کہ ہم یہ تحفے دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم گناہوں سے رکیں۔ معراج کی شب، معراج کے دن، آج کے دن کہ حضور کو معراج ہوئی تھی، چلو یار اس وقت تو میں نہیں تھا، اس وقت ہوتا تو پیروں کی دھوون بن جاتا، پیروں کے قدموں سے لیتے اترے، ہاں وہ سارے کام کر رہے ہوتے، چلو اس وقت نہیں تھے لیکن اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اب حضور کو تحفہ پیش کر دو کہ حضور آج معراج کا دن ہے، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حضور میں یتیم کا حق نہیں کھاؤں گا، حضور میں یہ نہیں کروں۔ ارے بولو تو، کیا بات ہے، سنتے ہیں حضور، تم بولو تو، اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بھائی ہوں، بلکہ اپنے بچوں کو ذہن دیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ناظرین کی، اور ناظرین کی بلکہ بات سنتے ہیں، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ معراج کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، تو سوال یہ تھا نبوت کے کتنے عرصے بعد معراج النبی کا واقعہ پیش ہے، اور اس وقت کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے؟ جزاک اللہ خیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس کے 10ویں سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اگلے ہی سال میں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے معراج کا یہ شرف عطا فرمایا، اور علماء نے اس کی حکمتوں کو جو بیان کیا اس میں سے یہ کہ تاکہ وہ جو قلب نازنین مغبون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دل پر جو غم ہے اس غم کو دور کیا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے۔ اس وقت کتنے لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے، تو ان کی تعداد ہزاروں میں تو نہیں تھی، تھوڑے تھے، لیکن وہ تھوڑے بھی ایسے تھے کہ وہ ایمان میں بالکل پورے تھے۔ مزید کال لیتے۔
نام محمد بلال اختاری ہے، میں میرٹھ ضلع دادو سے بات کر رہا ہوں. مجھے کلام سننا ہے. نعمت بانٹتا جسم تو شان بیان. کیا بات ہے جناب، بہت زبردست کلام کی فرمائش کی. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام علی فیضان اتاری ہے اور میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مدنی رضا اتاری کا معراج والا کلام سنا دیں. کیا بات ہے جناب، مدنی رضا اتاری کا آپ نے کلام سننا ہے. چلیں آ جائیں، سنتے ہیں. آپ بھی سنیں، ہم بھی سنتے ہیں. معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ سبحان اللہ. مرحبا معراج 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 مصطفیٰ معراج 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 مصطفیٰ معراج 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 مصطفیٰ معراج 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 مصطفیٰ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے. سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی ذات بہت سے تھے، تجلی ذات. مرحبا معراج 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 مصطفیٰ معراج 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 مصطفیٰ. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، رحمت کے وہاں بٹے تھے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، روی تھی کیا کیسے. مرحبا معراج 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 مصطفیٰ معراج 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 مصطفیٰ. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. ہے آج فلک روشن روشن، ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، معراج کا مجدہ سناتے ہیں. مرحبا معراج 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 مصطفیٰ معراج 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 مصطفیٰ. یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ. معراج کو دولا جاتے ہیں، ایمان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ. جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، گزارے جاتے ہیں. مرحبا معراج معراج معراج
मुस्तफा मेराज 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 मुस्तफा है अर्श बरी पर जलवा फिगन महबूब खुदा सुबहान अल्लाह एक बार हुआ दीदार जिसे 100 बार कहा सुबहान अल्लाह हैरान हुए बरक़ौर नजर एक आन है और बरसों का सफर राकिब ने कहा अल्लाह गनी मरकब ने कहा सुबहान अल्लाह मरकब ने कहा सुबहान अल्लाह तालिब का पता मतलूब को है मतलूब है तालिब से वासिफ पर्दे में बुला कर मिल भी लिए पर्दा भी रहा सुबहान अल्लाह पर्दा भी रहा सुबहान मरहबा मेराज 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 मुस्तफा मेराज 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 मुस्तफा है अब्द कहाँ माबूद कहाँ मेराज की शब है राज निहा दो नूर हिजाबे नूर में थे खुद रब ने कहा सुबहान अल्लाह जब सजदों की आखिरी हदों तक जा पहुंचा उबूदियत वाला खालिक ने कहा माशा अल्लाह हजरत ने कहा सुबहान अल्लाह हजरत ने कहा सुबहान अल्लाह समझे हामिद इंसान ही क्या ये राज है हुस्नो उल्फत के खालिक का हबीबी कहना था खलकत ने कहा सुबहान अल्लाह खलकत ने कहा सुबहान मरहबा मेराज 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 मुस्तफा मेराज 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 मुस्तफा मेराज 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 मुस्तफा मेराज 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 मुस्तफा माशाअल्लाह जनाब माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। मज़ीद कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में, देखते हैं नाजरीन कहाँ से हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं मोहम्मद काशिफ अतारी बात कर रहा हूँ। हमारे जो सना खान बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो नाज शरीफ है आज रमजान वो वाली नाज सुनाएं। अच्छा जी, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान कलाम सुनने की फरमाइश की जा रही है। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं अटक से साबिर शहजाद बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम देख रहा हूँ खुले आला कहते कहते, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कलाम पेश कर दें। वो शेर मोहब्बत यहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह, नेक्स्ट कॉल दीजिए। ना सुना दे ए सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। मजीद कॉल दें जनाब। मेरा नाम मोहम्मद शादम है, मैं चकवाल से बात कर रहा। प्यारे खालिद भाई आप कैसे हैं? मुझे ये कलाम सुना दे। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना। रसूल अल्लाह ताख़ल्लाहु खैरा, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बरकत से हमारी कब्रों को रोशन करे और कब्र में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के मुबारक जलवों से हमें सुकून अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम सबदूर अतारिया है। मेरा नाम इशार फातिमा है। आपको नाम सुनाएंगे। बेबी ओल्ड फातिमा दी नशे यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे आपको और मदीने तय्यबा पहुँचाए, बार बार हाज़िरी अता फरमाए। अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फरमाइश है कि अब्दुल हबीब भाई का कलाम सुना दें। बखर से है मलिक हसीब साहब, शाहदुल्ला बना आज की रात है, इस कलाम की भी फरमाइश है। और हज़रत मूसा काजिम वाला कलाम सुना दें। ठीक है जी, माशाअल्लाह महरोज़ भाई नाइस लग रहे हैं, क्या बात है जनाब। और शाहदुल्ला बना आज की रात है MB.दीन यानी मंडी बहाउद्दीन से यह मैसेज है। ठीक है जी। तमाम मुबल्लिगीन को मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। मालिक करीम आप सबको सलामत रखे। तमाम मुबल्लिगीन से मदीना हाज़िरी की दुआ की दरख्वास्त है, बराए मदीना ये कलाम सुना दे। मेराजुन नबी सुबहानल्लाह, क्या बात है जनाब। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, सलामती दे और हाज़िरी मदीना भी नसीब फरमाए। और उमर रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। कलाम कौन सा सुनना है? कलाम सुनना है, ठीक है, मनकबत सुननी है आपने। अच्छा जी, कलाम है हबीब खुदा अर्श पर जाने वाले
اور 20 لاکھ درود پاک کا ثواب پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اس کلام کی فرمائش احمد رضا تاری ہے اور واقع اینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہم ٹھیک ہے جی، اور معراج کو دورہ جاتے ہیں۔ آپ نے اس کلام کی فرمائش کی ہے، حال بھی پوچھ لیا ہے، تو ہم نے دونوں باتیں عرض کر دی ہیں۔ باولپور سے میسیج ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے بعد واپس تشریف لائے تو پھر کیا معاملات پیش نظر آئے، اس حوالے سے کچھ بتائیں، اور یہ والی نعت سنا دیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ٹھیک ہے جی۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، ٹھیک ہے جی۔ خالد بھائی، آپ کو، آپ کی ٹیم کو اللہ پاک سلامت رکھے اور خوش رکھے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے، اور ٹھیک ہے جی۔ سر لامکان سے طلب ہوئی معراج شریف کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں۔ اچھا جی، محمد انور اتاری ہیں ٹاؤن شپ لاہور سے، اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء کلیہ دائمہ نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ۔ محفوظ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ بٹتا ہے باڑا نور کا، اللہ اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اللہ اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ہاں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر
سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں آج پلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ہمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا ماشاءاللہ 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 اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین گفتگو جاری ہے معراج شریف کے مشاہدات کے حوالے سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کیا دیکھا، جنتی پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو ہماری بہرحال رہی، اور اب
کچھ غمگین پہلو ہیں معراج شریف کے حوالے سے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عذابات میں مبتلا دیکھا۔ کیوں عذاب دیا جا رہا تھا، وہ کون سے عمل تھے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نیت بھی کر لیں کہ ان اعمال کو جن کی وجہ سے جہنم کا عذاب بندے کو سہنا پڑ سکتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آئیے عمر فیاض بھائی کی جانب پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جہنم کے جو معاملات ملاحظہ کیے گئے ان میں کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں پردہ ہٹا دیا گیا اور میں نے پھر جہنم کے جو طبقات ہیں ان کو دیکھا، اس میں بعض لوگوں کو عذاب بھی ہو رہے تھے۔ ایک یہ روایت ملتی ہے کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے کہ جن کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کنڈیشن یہ تھی کہ ان کے سر کو کچلا جاتا اور وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے، پھر دوبارہ پتھروں سے کچلا جاتا، پھر وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے، تو یوں کنٹینیوسلی ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے یہ لوگ حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، دنیا جہاں کے یہ کام کرنے میں اپنے آپ کو پیش رکھا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو ان کے جو سر ہیں وہ بھاری ہو جاتے اور یہ سجدوں کے لیے، نمازوں کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو بے نمازی کے عذاب کو آپ نے وہاں پر اس طرح ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا کہ وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو مردار کو کھا رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، اور آپ علیہ صلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی کہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنے والے، آج اگر ہم غور کریں خالد بھائی تو لوگوں کی جو بیٹھک ہے، لوگوں کی جو مجلسیں ہیں، محافل ہیں، ان میں کتنی ایسی مجلسیں ہیں جو غیبت سے پاک ہیں۔ کبھی کسی کی برائی ہے، کبھی کسی کے بارے میں بری بات کی جا رہی ہے، پتہ لگا تمہیں اس نے کیا تمہارے بارے میں بات کی ہے، تو یوں غیبت کا جو ہے وہ بازار بڑا گرم ہے۔ یہ روایتیں ہمیں بیان کر رہی ہیں، اور میروز بھائی نے جس طرح ہمیں بیان کیا کہ یہ ساری روایات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ وقت اختتام کی جانب میں ایک آخری روایت بیان کر کے اپنے گفتگو کو ختم کروں گا کہ ہر سمجھدار بندہ اس بات سے ایگری کرے گا کہ اپنے والدین کو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کو اف نہیں کہنا ہے، تو پھر ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دینا، ان کی نافرمانی میں معاذ اللہ اونچی آواز میں ان سے بات کرنا، یہ تو پھر جو ہے وہ بہت اوپر کی بات چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، آگ کی شاخیں ہیں ان سے ان کو لٹکا دیا گیا ہے، وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے، والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، ان کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں۔ اور میں ایک آخری مثال بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نے بھی صحبت کی بات کی، توبہ کی بات کی، کنیکٹیویٹی کی بات کی، تو جس طرح ہمارے موبائل کے اندر خالد بھائی بلوٹوتھ ہوتا ہے نا، تو بلوٹوتھ اگر آپ کسی ڈیوائس سے کنیکٹ کر دیں نا تو آپ اس ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کے اندر کوئی چیز بھیج سکتے ہیں، وہاں سے بھی کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل کا معاملہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کا اگر کنیکشن اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان سے اگر کنیکٹ کر دیں گے، مساجد سے اپنے دلوں کو کنیکٹ کر دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہاں سے انوار و تجلیات آپ کو ملیں گی۔ اور پھر جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے اس کو ہم اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل ہمیں بعض اوقات وارننگ دیتا ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے نا وہ وائرس پایا جا رہا ہے، کیا اس کو جو ہے وہ اینٹی وائرس کے ذریعے صاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور بعض اوقات وہ آٹو پر خود بخود صاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ والوں سے کنیکٹ رہیں گے، اچھی صحبت سے، دینی ماحول سے کنیکٹ رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز جو بد مذہبیت کے وائرس ہیں یہ خود بخود آٹو کے اوپر انشاءاللہ العزیز صاف ہوتے چلے جائیں گے اور آپ نیکیوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نیکیوں کی طرف بندے کو رغبت کرنی ہے، اپنا میلان رکھنا ہے اور اپنی طبیعت کو منا کر اس طرف لانا ہے۔ اس کا فائدہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ہی نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات ملاحظہ فرمایا اور وہ نور میں چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو ملاحظہ کیا کہ جو
ہمارے لیے باعث ترغیب بھی ہیں اور بعض باعث ترہیب بھی ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے قریب سے آپ کا گزر ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرمایا گیا کوئی نبی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام نہیں یہ نبی بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے اور ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا تھا۔ کیا بات، یعنی اللہ رب العزت کے نور میں چھپا ہوا، یعنی اللہ رب العزت ایسا کرم کیا اس پر، اس کے اندر وصف خوبیاں کیا تھی کہ اس کا دل یاد الہی میں مگن رہتا تھا، مسجد سے دل لگا رہتا تھا اور یہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمان کی اور بے عزتی کا سبب نہیں بنا۔ خالد بھائی یہ بات تجربہ شدہ بات ہے کہ دنیا میں بندہ کوئی جرم کرتا ہے، بعض اس کے جرم چھپ جاتے ہیں اور ان کا اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے اور اس کی سزا اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر دے چاہے اسے سزا دے، لیکن یہ ماں باپ والا معاملہ ایسا ہے کہ جو ماں باپ کو ستانے والا ہے، تنگ کرنے والا ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے، اسے دنیا میں اس کی سزا لازمی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر اسے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے ماں باپ کو تنگ کیا تھا، یہ اسی کی نحوست ہے جو میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی۔ اور یہ بات غیبت کی بھی ہوئی یہاں پر اپنے عمر فیاض بھائی نے کی، تو غیبت جو ہے نا انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، بہت کرتا ہے، لیکن انسان یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو ایسی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار یار وہ تب جیسے گفتگو ہو رہی تھی نا تو اب وہ سامنے تو نہیں بولیں گے یار وہ مطلب مجھے لگ رہا تھا نا کچھ تیاری صحیح نہیں تھی، وہ بول صحیح نہیں رہا تھا، وہ ہو کچھ ایسا رہا تھا، تو یا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم چلتے چلتے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے غیبت تھوڑی ہے، اس کے اندر تو یہ چیز پائی جاتی ہے، تو پائی جاتی ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر نہیں ہوگی تو آپ بہتان لگا کر اور گناہ میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور نماز، یہ سورہ مومنون کی اگر ابتدا کی ہم اگر مطالعہ کریں سورہ مومنون کا تو ابتدا کے اندر ایمان والوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ کیا تھے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہے کہ وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ فلاح پانے والے مومنین ہیں، کامیاب مومنین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور جو والدین کو برا کہے جانے کا سبب بندہ نہ بنا، یہ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، اور خود اس بندے نے بھی والدین کو برا نہیں کہا، والدین کی برائی نہیں کی۔ بعض لوگ والدین کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ کہنے چاہیے نہیں کہنا چاہیے، بہرحال میں بڑھا دیتا ہوں، وہاں والدین کو بندہ گالیاں تو نہیں دے رہا ہوتا لیکن ان کے لیے اتنے مذمتی الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے، یار اب کیا کریں، ان کی عمر ایسی ہو گئی ہے، یہ ایسی باتیں کریں گے، یہ یوں ہی کریں گے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ آپ بتائیے کہ آپ کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ یار آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو، اب آپ کو کیا سمجھاؤں میں؟ یہ میں نے آپ کی مذمت کی کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اگر والدین کے لیے یہ کلمات استعمال ہو رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر ابے بھائی ہم ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہا ہوگا بھائی تیرا باپ نہیں سمجھے گا، یہ کیا ہے؟ اور پھر ہم اس بندے کو اپنا دوست بھی بنا رہے ہوتے ہیں، پورا ایکسس دیا ہوا ہے کہ تم میرے والد صاحب کو کچھ بھی بول دو، میرے گھر والوں کو کچھ بھی بول دو، اور میں بھی موقع لگنے پر یہ بڑھاس یوں ہی نکالوں گا کہ میں بھی تمہارے والدین کی عزت اتاروں گا، لیکن ہماری دوستی جو ہے وہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ تو اگر ہماری گیدرنگ یوں ہے، فرینڈ سرکل میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو دیکھ لیں پھر جہنم میں ہمارے لیے کیسا ماحول بنا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہاں کی صف ہماری آخرت کی صف کا تعین کر دے گی۔ دنیا کی صف بتاتی ہے کہ بندہ آخرت میں جنتیوں کی صف میں ہوگا یا دوزخیوں کی صف میں ہوگا۔ یہ ایک الارمنگ ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو
سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پیدا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. سے اعظم امام تو کا بنوں کا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام. کاش محشر میں جب ان کی قیامت ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیدا ہو سلام. سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے